گھڑیاں ہیں، ساعتیں ہیں، لمحات ہیں جو بطور انعام اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس امت کو عطا فرمایا ہے. بطور آفر ہے یہ، بطور آفر کہ کام کم کیجئے، انعام زیادہ سے زیادہ لیجیے. دنیا کا کوئی ایسا انعام ہو ہی نہیں سکتا جس کی کوئی انتہا نہ ہو، شمار نہ ہو. یہ صرف رب ذوالجلال کا انعام ہے کہ نہ اس کی کوئی انتہا ہے نہ کوئی شمار ہے. اس لیے توبہ والی وہ رات، مغفرت والی وہ رات، جنت حاصل کرنے والی وہ رات، عمر میں برکت لانے والی وہ رات، روزی بڑھانے والی وہ رات، خدا کو راضی کرنے والی وہ رات اور جنت حاصل کرنے والی وہ رات، جہنم سے آزادی دلانے والی ہے وہ رات. حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پچھلے جمعہ بھی میں نے اشارہ کیا تھا اور دیگر روایاتوں میں بھی ہے، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، حدیث کی ساری کتابوں میں شب برات کے حوالے سے بہت ساری روایتیں موجود ہیں. ایک حدیث پاک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ آپ شعبان میں جس کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوا آپ کو نہیں دیکھا گیا. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، زید، میں اس رات اور اس مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ کیوں نہ رکھوں؟ کیونکہ لوگ رجب و رمضان کے درمیان ایک شعبان کا جو مہینہ ہے، خاص کر کے اس کی جو رات 15ویں رات ہے، لوگ اس سے غافل ہیں. حالانکہ یہ بہت بابرکت رات ہے، کیونکہ اس رات پروردگار عالم، بہت غور سے سنیے گا حدیث پاک میں اور کئی روایتوں میں اسی مفہوم کی حدیث پاک موجود ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالی اس سال پیدا ہونے والوں کا نام لکھتا ہے. اس سال میں کتنے بچے پیدا ہوں گے اسی رات لکھا جاتا ہے. اس سال کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا اسی رات لکھا جاتا ہے. بندوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور اسی رات ہر انسان کی مقررہ روزی بھی نازل ہوتی ہے کہ اس سال کس کو کتنی روزی ملنے والی ہے، اسی سال اللہ تعالیٰ نازل فرماتا. اندازہ کیجئے، یہ 2-3 باتوں پہ آپ غور کیجئے، انہی کے پیچھے تو انسان پورا سال صرف کر رہا ہے. بچنے کے لیے کون کون سی تدبیریں انسان نہیں اپناتا. کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ موت و حیات ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، اس کے بعد بھی کوئی جلدی مرنے کو تیار ہے ہی نہیں. تو جب مرنا نہیں چاہتے ہو میاں، تو جس رات عمر لکھی جا رہی ہے اس رات تو بیدار ہو جاؤ، مانگ لو خدا سے لمبی عمر، مانگ لو. روزی حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے ابھی سماج کے مسلمان کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ مجھ سے بہتر ہر انسان جانتا ہے. جب آپ کو روزی کی اتنی فکر ہے، مال کی اتنی فکر ہے، تو جس وقت اللہ تقسیم فرما رہا ہے اس وقت میاں رب سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ کیوں نہیں مانگ لیتے اس پروردگار عالم سے؟ تمہاری دکان، تمہاری تجارت، تمہاری زمین و جائیداد، تمہاری کھیتی باڑی اور دیگر چیزیں وہ روزی فراہم کر ہی نہیں سکتی. وہ رازق ہے ہی نہیں. رازق پروردگار عالم ہے. تو جس رات روزی بڑھ رہی ہے اس رات سو مت، ہاتھ پھیلا کے رکھو خدا کی بارگاہ میں، اتنی روزی دے دے گا کہ انشاءاللہ سنبھال نہیں سکو گے. مگر انسان وہ رات بھی غفلت سے گزار دے اور پورا سال ماتم کرے، حضرت کاروبار ٹھیک نہیں، دکان ٹھیک نہیں چل رہی ہے، روزگار کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، بے روزگاری ہے، طرح طرح. ارے یہ شکوے شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر چاہیے روزی تو جب روزی اللہ تقسیم فرماتا ہے خدا کی بارگاہ میں طلب فرما لی، مانگ لیجیے اللہ کی بات.
تو وہ رات کتنی اہم ہے. موت کا فیصلہ اسی رات, جینے کا فیصلہ اسی رات, روزی کا فیصلہ اسی رات, اور آپ کے اعمال بھی اسی رات پیش ہوتے ہیں. ایک روایت میں حضور کثرت کے ساتھ اب روزہ رکھتے ہیں, تو آقا فرماتے ہیں کیونکہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں, روزے کی حالت میں رہوں, پھر میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. یہ مصطفیٰ کی چاہت ہے. ہم لوگ تو مصطفیٰ کے غلام ہیں, ہماری چاہت کیا ہونی چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ رات میری باری کی رات تھی, میں بھی سوئی, آقا بھی لیٹے, مگر رات کے حصے میں نے دیکھا کہ بستر مبارک پر آقا نہیں ہیں. تو میں اٹھی تے دیکھے میرے آقا کہاں گئے. تو میں دروازے کے پاس جب گئی تو جہاں حجرہ عائشہ, جہاں میرے آقا کا مزار مبارک ہے, وہاں سے ٹھیک دکھن جانب, تھوڑا سا پچھم اور دکھن ہو کر کے جنت البقیع ہے, بہت زیادہ دور نہیں, 50 قدم کی دوری پہ ہے, باؤنڈری لگی ہوئی ہے. جو لوگ گئے ہیں دیکھیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر وہاں دروازے پہ کھڑے ہو جائے تو جنت البقیع میں کون جا رہا آ رہا ہے نظر آئے گا. تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں دروازے کے پاس گئی کہ دیکھیں حضور کہاں ہے. تو عائشہ کہتی ہے میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ میرے آقا جنت البقیع سے تشریف لا رہے ہیں, قبرستان سے تشریف لا رہے ہیں. جنت البقیع قبرستان ہی ہے, اس قبرستان کا نام ہے جنت البقیع. تو میرے آقا قبرستان سے تشریف لا رہے ہیں. جب میرے آقا آ گئے پھر بات چیت ہوئی تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ رات بہت بابرکت رات ہے. اس رات پروردگار عالم قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور پورے عرب میں قبیلہ بنو کلب میں سب سے زیادہ بکریاں رہتی تھی, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں رہتی تھی. مثال میں میرے آقا نے سمجھایا کہ ان بکریوں کے جسموں میں کتنے بال ہوں گے کوئی شمار نہیں کر سکتا. اسی طرح اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے, بے شمار گنہگاروں کو معاف. اس حدیث پاک نے, ترمذی کی حدیث پاک ہے یہ, کیا اس حدیث پاک نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ قبرستان جانا چاہیے؟ میرے آقا جاتے تھے تو قبرستان جانا چاہیے خاص کر کے اس رات, اور آپ فاتحہ پڑھ کر کے آ جائیں اور اس کے بعد جگر معمولات جو میرے آقا کرتے تھے آپ کریں. نماز پڑھیں, قضاء عمری پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, گناہوں سے سچی توبہ کریں, دوسرے دن تیسرے دن روزہ رکھیں. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں. ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث پاک ہے کہ جب وہ رات آتی ہے, یعنی جیسے جمعرات آئے گی, جیسے ہی سورج ڈوبے گا اس وقت سے لے کر طلوع فجر تک آقا فرماتے ہیں کہ اس رات سورج ڈوبنے کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے, پھر اعلان فرماتا ہے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے, روزی دینے کے لیے, دیگر چیزوں کو دینے کے لیے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے. اور یہ اللہ کی مغفرت کا نزول, رحمتوں کا نزول صبح صادق تک جاری رہتا ہے, یعنی نماز فجر کا وقت شروع ہونے تک جاری رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات معاف فرماتا رہتا ہے. اس رات بھی کوئی سو جائے تو قصور اس کا ہے.
اس رات بھی کوئی گناہوں میں گزار دے اس رات کو، قصور اس کا ہے. اور ایک روایت میں کہ اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے، چند لوگ. اس روایت میں ہے کہ غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کرتا. اس روایت میں ہے شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا. اور ایک روایت میں ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو تکلیف دینے والے، انہیں بھی اللہ معاف نہیں فرماتا. تو یہ اگر چند مجرموں کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ غیبت، چغلی، پیٹھ پیچھے برائی کتنا بڑا گناہ ہے. ماں باپ کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، ابو داؤد میں حدیث پاک. آقا جب معراج میں گئے، جنت کی سیر فرمائی، جہنم بھی میرے آقا دیکھنے کے لیے گئے، تو جہنم کا حال دیکھ کر میرے آقا قدم قدم پر آنسو بہایا. ایسے ایسے مناظر جہنم کے دردناک، وہ چیخو پکار. ایک جگہ پہنچے، دردناک منظر ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. ان کے ناخن لمبے لمبے ہیں اور تانبے کے ناخن ہیں. ناخن لمبا ہو وہ بھی تانبے کا، پھر اس ناخن سے جو تانبے کا لمبا لمبا ناخن ہے وہ سب اپنا چہرہ، اپنا جسم چھیل رہا ہے، رگڑ رہا ہے، چمڑیاں ادھیڑ رہا ہے اور چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. کیسا بھیانک منظر ہوگا کہ ناخن تانبے کے ہو لمبے لمبے، پھر بدن کو چھیلے، چہرہ کو چھیلے اور نوچے اپنے جسم کو، پوری چمڑی ادھڑ جائے گی. آدمی چیخ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں جبریل یہ دردناک عذاب انہیں کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، اس طرح سے غیبت چغلی کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی غیبت و چغلی کی سزا اس انداز میں متعین کی کہ یہ اپنے ہی ناخنوں سے جسم کو نوچ رہے ہیں اور اس طرح دردناک عذاب میں انہیں مبتلا کیا گیا. اندازہ کیجئے کہ غیبت چغلی کتنی خطرناک چیز ہے. اور ابھی سب سے زیادہ ہمارے سماج میں یہی برائی پھیلی. دو چار لوگ جہاں بیٹھے کسی نہ کسی کی مٹی پلیت کرنا شروع کیا، حالانکہ اس کی مٹی پلیت تو نہیں ہوگی، جن لوگوں نے کیا یا جو کر رہے ہیں مٹی تو اسی کی پلیت ہو. کتنی خطرناک چیز ہے یہ. غیبت چغلی کی وجہ سے آج بھائی بھائی کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، فیملی والے فیملی کا دشمن، اور عورتوں میں یہ وبا تو اس سے زیادہ ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک سزا آپ نے سنی اور دوسری اس حدیث میں آپ نے سنا کہ اس رات اللہ سب کو معاف فرما دے گا مگر ایسے لوگوں کو اس رات بھی اللہ معاف نہیں فرماتا. کتنی خطرناک سزا ہے. اس لیے عبرت حاصل کیجئے. آقا جہنم میں گئے، ایک ایسا گڈھا دیکھا، آگ سے بھرا ہوا ہے وہ گڈھا، چیخوں پکار کی ہے آواز اور اتنی خطرناک سزائیں. اس میں زیادہ ساری عورتیں مبتلا ہے اس عذاب میں. کسی عورت کو پیروں کے بل لٹکا دیا گیا ہے، کسی عورت کی زبان پر آگ کی لگام لگا دی گئی ہے، کسی عورت کو بالوں کے بل لٹکا دیا گیا ہے اور ساری عورتیں چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں. حضرت جبریل سے میرے آقا ارشاد فرماتے جبریل یہ عورتیں کون ہیں، کیوں اتنا چیخ رہی ہیں، کیوں اتنا چلا رہی ہیں؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں ناشکری کیا کرتی تھی، خدا کی ناشکری اور اپنے شوہر کی ناشکری. اسی ناشکری کی بنیاد پر ان عورتوں کو اس دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا. دیکھیے آج عورتوں میں دور دور تک اللہ کے شکر ادا کرنے کا نام و نشان نہیں. یہ برائی ہمارے مردوں میں بھی ہے اور خاص کر کے عورتوں کے اندر یہ کہ اپنے شوہر کی ناشکری یہ تو عورت کی سرشت میں جیسا کہ داخل ہے. ایک ہسبینڈ ایک شوہر پوری زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے
بیوی خوش رہے، بچے خوش رہے، مگر کیا مجال کہ عورت کی زبان پہ کبھی شوہر کے لیے تعریف کے کلمات آ جائیں، شکر کے کلمات آ جائیں؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اسی وجہ سے ان عورتوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا، دردناک عذاب، اور زیادہ تر عورتوں کو مبتلا دیکھا گیا اس میں. اور یقیناً دیکھیے آپ، ہمارے ہر مبارک رات میں تباہی یہی عورتیں مچا رہی ہیں. زیادہ تر مرد بھی کم نہیں ہے، مگر عورتوں کا بڑا ہاتھ. اس لیے اس مبارک رات کو جانیں. آپ دیکھیے شب برات کے بارے میں حدیثوں میں ہے، روایتوں میں ہے کہ روحیں اس دن گھروں میں آتی ہیں اور متمنی ہوتی ہیں، تمنا کرتی ہیں کہ ہمارے گھر والے ثواب کی شکل میں کوئی تحفہ دیں تو ہم لے کر کے جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں معافی کا پروانہ عطا فرمائے. روایت میں ہے ہر اہم راتوں میں. اب جمعرات جو آ رہا ہے 15ویں شب تو مردے آئیں گے. اب عورتوں نے اس مردوں کی بھی دو کوالٹی کر دی، ایک تازہ مردہ، ایک باسی مردہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ان عورتوں کو ہدایت دے. اب جو تازہ مردہ کا مطلب یعنی پہلی جو شب برات آئے گی اسی سال ڈیٹ کیا ہے وہ، یہ تازہ مردہ ہے. اور جو کئی شب برات دیکھ لیا وہ باسی مردہ ہو گیا. اب تازہ مردوں کو باسی مردوں سے ملانے کا کام. ایک بات ہو گئی، ایک عورت مسئلہ پوچھ رہی تھی، تو جب یہ سب بتایا مجھ کو انہوں نے کہ تازہ مردہ کی فاتحہ شب برات کو نہیں ہوتی، ایک دن پہلے عرفہ کو، کیونکہ روح کو اس دن ملایا جاتا ہے، روٹی بنائی جاتی ہے، ایک روٹی کو دوسرے روٹی سے ملاتے ہیں اور روح کو ملاتے ہیں. میں تو ڈر گیا کہ یا اللہ، یہ عورتیں اتنے پاورفل کب سے ہو گئی کہ روح یہ بھی نکال رہی ہیں اور روح کو ملانے کا یہ کام کر رہی ہیں. ڈرنے کی بات ہے کہ نہیں بتائیے؟ اگر عورتیں روح نکالنا ہو جو شروع کر دے تو میں سمجھ رہا ہوں بیچارے جتنے شوہر ہیں 90% صبح مردہ ہی ملیں گے، بچیں گے نہیں. تو روٹی سے عورتیں روح ملا رہی ہیں، روح نکال رہی ہیں. بتائیے کس قدر خرافات ہے یہ، کس قدر خرافات. اور مردوں کے ساتھ بھی دھوکہ ہے کہ نہیں؟ سنیے آپ بات کہ حدیث میں ہے کہ جمعرات کی شام کو روحیں آ رہی ہیں اور یہ عورت اپنے شوہر کی فاتحہ بدھ کو کر چکی ہیں، تو یقیناً فاتحہ کسی بھی تاریخ کو کرو ہو جائے گی، ثواب پہنچ جائے گا. لیکن وہ بیچارہ تو آیا ہے جمعرات کو اور اس دن تم نے کچھ کیا ہی نہیں، تو دھوکہ ہوا. وہ بیچارہ تو تم کہو گے تو کل ہی کر چکے تو تم آج آئے ہو. تو یہ عورتوں کا مسئلہ شوہر کے ساتھ دھوکہ کا، اس کا مطلب مرنے کے ساتھ، جینے کے ساتھ نہیں، مرنے کے بعد بھی ہے کہ آ رہا ہے بیچارہ کل اور تم نے پہلے ایک دن کھلا دیا تو کل کیا لے جائے گا وہ. تو یہ کہتے بولے عرفہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من. ارے عرفہ قربانی سے پہلے جو 9 تاریخ ہوتی ہے اس کو عرفہ کہتے ہیں. یہاں کہاں سے عرفہ آ گیا؟ اس لیے ان خرافات کے پیچھے نہ جائیے. فاتحہ میلاد ڈیلی کر سکتے ہیں، لیکن جو مبارک تاریخ ہے جس میں فضیلت، اس میں کرنا ہی چاہیے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم اس دن نہیں. اور پھر عقیدہ کیا ہے کہ نیا مردہ کا شب برات میں اس شام نہ فاتحہ ہوگی، نہ اس دن روٹی بنے گی، نہ حلوہ بنے گا، نہ گھر میں جھاڑو لگے گا، نہ صاحب کوئی دوسرا صاف صفائی کا کام ہوگا. اس کا مطلب آپ شوق منا رہے ہیں؟ اسلام میں تو یہ شوق جائز ہے ہی نہیں. یہ ناجائز کام، کئی ناجائز کام اس میں شامل ہے. اس لیے مرد حضرات سے میں کہہ رہا ہوں، عورتوں تک یہ پہنچا پیغام میرا پہنچائیے. یہ عرفہ کے نام پہ جو ڈھکوسلا ہے عورتوں کا، اسے بند کرو. فاتحہ جب کرانا چاہو کرو، ایک دن پہلے ایک دن بعد روزانہ فاتحہ ہوگی، مگر اس طرح کے غلط عقیدے مت رکھو. البتہ حدیثوں میں ہے جس دن روحیں آتی ہیں اس دن کرو تاکہ روحیں خوش ہو کر اور تمہیں دعائیں دے کر کے چلی جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے غلط پیغامات کو ہٹائیے. جو اللہ و رسول کا صحیح پیغام ہے اس پر خود عمل کیجیے اور عورتوں تک یہ سب پیغام پہنچائیے. یہ بہت اہم رات ہے میاں، اس رات کو ادھر ادھر میں نہ گزاریے. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ، سچی توبہ. پروردگار معاف فرمانے والا ہے. اور نمازوں میں کاہلی مت کیجیے. شروع کر لیجیے نماز، روزہ رکھنا شروع کر دیجیے، کیونکہ شعبان رمضان کی تیاری ہے. بہت ساری روایتیں آپ کو ہم سنا چکے اس حوالے سے. اس لیے ابھی سے تیاری کریں اور ابھی سے ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ وہ رات ہم لوگ خرافات میں نہیں، برائیوں میں نہیں. اور قبرستان جانے کا حکم یہ بتا دیا گیا تو یہ مطلب نہیں ہے صاحب
کہ آپ رات بھر قبرستان جاتے آتے ہی رہیے. ہر انسان کوشش کرے کہ ایک بار جائے, ماں باپ رشتہ داروں کی قبر میں فاتحہ پڑھے, پھر چاہے تو مسجد میں آ کے وقت گزارے, چاہے تو گھر میں گزارے, مگر نیکیوں میں گزارے. اور دوسری بات ہم آگے بڑھ کر جیسے ہمیشہ کہتے ہیں, ابھی بھی کہہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح نہیں کرنا ہے تو خدا را کچھ مت کیجئے, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیے, سو جائیے, اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ رات بھر عبادت کا ثواب آپ کو یوں ہی عطا فرماتا ہے. مگر خرافات میں خدا را اس رات کو تباہ مت کیجیے تباہ. گناہ آلریڈی آپ کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ہے. نمازیں نہیں ہیں, روزے نہیں ہیں, حج نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے, ماں باپ کچھ تو ہے ہی نہیں میاں. کم سے کم اللہ نے انعام میں جو رات عطا فرمائی ہے اس رات کو ضائع نہ کیجیے. اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجیے. وہ رب ذوالجلال تو تیار ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے, میں معاف کروں, میں معاف کروں. منتظر ہے وہ پروردگار عالم. اس لیے آئیے میرے ساتھ آج ہی ایک مرتبہ سب لوگ مل کر سچی توبہ کرتے ہیں. اور سچی توبہ کا مطلب جو گناہ ہم کرتے تھے اب وہ گناہ نہیں کریں گے, یہ توبہ ہونی چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے دل میں سارے گناہوں کو فوراً حاضر کیجیے کہ اللہ جو بھی میں نے گناہ کیا اب کریں گے نہیں, اب انشاءاللہ نیکیاں کریں گے. اپنے دلوں میں ان گناہوں کو حاضر کیجئے, نادم و شرمندہ ہوئیے, اور ہمارے ساتھ بلند آواز سے ایک بار توبہ کیجئے. اجتماعی توبہ کو اللہ قبول فرماتا ہے, اجتماعی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ, ہم سب اپنے گناہوں سے, چھپے گناہوں سے, ظاہری گناہوں سے تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما, اور آئندہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انشاءاللہ اللہ توبہ قبول فرمائے گا. اسی انداز کی توبہ روزانہ کرتے رہیے. اس رات کو کیجئے, گھر میں جا کے عورتوں کو بھی یہ پیغام دیجئے. اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرمانے والا ہے. رب ذوالجلال سب کو معاف فرما دے.